السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، ایس ایس ٹی جنرل لائن کا جو آج میل والا پیپر تھا اس میں ہم نے پہلا پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا، اس میں ہم نے کشمیر اسٹڈی کے جو کوشچنس تھے ان کو سالو کیا۔ اب یہ جو دوسرا پارٹ ہے، اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم جو دو پورشن ہیں اس کے، ایک پہلا پورشن جو وہ پاکستان افیئر یا پاکستان اسٹڈی کا ہے، اور جو دوسرا پورشن اسلامک اسٹڈی کا، ان دونوں پورشن کو ہم انشاءاللہ اس پارٹ میں سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 71 ہے، بلوچستان ڈکلیئرڈ اٹس ڈیزائر ٹو بیکم پارٹ آف پاکستان آن ڈیش جون 1947۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان سے پہلے جو ہے یہ ایک اسٹیٹ تھی کلات اسٹیٹ کے نام سے۔ تو جب پاکستان کے ساتھ جو جوائننگ کا اعلان ہوا، یہ کہہ لیں فیصلہ ہوا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان نے کب اپنی جو ہے وہ خواہش ڈکلیئر کی کہ وہ اسے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے۔ تو یہ جو وہ کلات اسٹیٹ تھی اس کا آپ کہہ لیں جو خان تھا، ٹھیک ہے، یا اس کا جو سربراہ تھا، انہوں نے اپنا جو ان کا دارالعوام، ٹھیک ہے، وہ جو لیجسلیٹو ان کا جو آپ یہ کہہ لیں ایوان تھا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ووٹنگ کی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیزائر شو کی، یہ ڈکلیئر کیا 29 جون 1947 کو کہ انہوں نے کس کا ایسا بننا ہے، پاکستان کا۔ تو یہ وہ ڈیٹ پوچھی ہوئی کہ انہوں نے کب فیصلہ کیا، تو یہ 29 جون کو۔ کوشچن نمبر 72 ان وچ ڈسٹرکٹ سوئی از لوکیٹڈ۔ اب سوئی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سب ڈسٹرکٹ یا ٹاؤن ہے کس کا، بلوچستان کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے بلوچستان کے کس ڈسٹرکٹ سے یہ بلانگ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم سوئی کی بات کریں تو جس کا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ۔ اب ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نہیں ہے، سی بی دیا ہوا ہے، لیکن ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سی بی ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایسا ہے وہ ڈسٹرکٹ، لیکن چونکہ ایگزیکٹ یہاں پہ ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ کا آپشن نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ جو آپشن چوز کریں گے دیٹ از نان آف دیز۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 73 ہے، ان دا نیشنل اینتھم آف پاکستان جان استقبال اسٹینڈس فار، کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس کے اندر جو ورڈ جان استقبال ہے یہ کس کے لیے اسٹینڈ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں یہاں پہ یہ ورڈ ایڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیمبلز آف ایمبیشن۔ سیمبلز آف ایمبیشن یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین اور شاندار مستقبل کی امید اور خواہش کی علامت کے طور پہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں، یہ سیمبل جان استقبال کو جو ہے وہ سیمبل آف ایمبیشنز کے طور پہ یوز کیا گیا یہاں پہ۔ 74 ہے، آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم ہو بیکیم پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ ان 1948، کہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد جو مسلم لیگ ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کون بنا۔ تو اگر آپ دیکھیں جو لیاقت علی خان تھے وہ اس وقت پی ایم تھے پاکستان کے، اس کے علاوہ سردار عبدالرب نشتر جو ہیں یہ بھی بعد میں پنجاب کے گورنر رہے۔ خواجہ ناظم الدین کی اگر بات کریں تو یہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد جو ہے گورنر جنرل بنے تھے، لہٰذا ان کو سیکنڈ گورنر جنرل کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ جو گورنر جنرل تھے۔ چودھری خلیق الزمان کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً 1948 سے لے کے 1951 تک غالباً یہ جو ہے پریزیڈنٹ بنے تھے قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد، کس کے، مسلم لیگ کی۔ تو یعنی کریکٹ آپشن کون سا، چودھری خلیق الزمان۔ کوشچن نمبر 75 ہے، پاکستان ہائیسٹ ماؤنٹین پیک کیٹو از لوکیٹڈ، ان کے پاکستان کی سب سے جو ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ہے جس کو کیٹو کا نام دیا جا رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی رینج میں آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کے اندر ہے، کراکرم رینج کے اندر جو ہے وہ کیٹو جو ماؤنٹین ہے وہ آ رہی ہے۔ کوشچن نمبر 76 ہے، دا فرسٹ کوائن آف پاکستان واز ڈیزائن بائی، کہ پاکستان کا جو پہلا سکہ تھا وہ کس نے ڈیزائن کیا، تو یہ کیا تھا برینڈلے نے۔ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ کوشچن نمبر 77 ہے، پاکستان از لوکیٹڈ ان ٹراپک زون آف، کہ کون سی زون کے اندر، یعنی ٹراپک زون کے کس آپ کہہ سکتے ہیں ایریا کے اندر جو ہے وہ پاکستان لوکیٹ کر رہا ہے، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ، تو یہ جو ایگزیکٹ آپشن ہے ساؤتھ۔ کوشچن نمبر 78 ہے، راول ڈیم از کنسٹرکٹڈ آن دا ریور آف، تو جو راول ڈیم ہے یہ راول ڈیم کو پوچھ رہا ہے کون سے ریور بنایا گیا، تو راول ڈیم بیسیکلی قرآن جو ریور ہے اس کے اوپر کنسٹرکٹ کیا گیا۔ 79 ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اسٹارٹڈ اٹس کلر ٹرانسمیشن ان، کہ جو پاکستان نے اپنی کلر ٹرانسمیشن تھی، چونکہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، کلر ٹرانسمیشن نہیں تھی، تو کلر ٹرانسمیشن جب نے اسٹارٹ کی وہ 20 دسمبر 1976 کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو کلر ٹرانسمیشن ہے وہ اسٹارٹ کی۔ ویسے جو ہے ٹیلی ویژن وہ تقریباً 1964 میں آئی تھنک جو ہے وہ لانچ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت کلر ٹرانسمیشن نہیں تھی، تو کلر ٹرانسمیشن کب اسٹارٹ ہوئی، 1976 میں۔ کوشچن نمبر 80 ہے، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان شیل بی اے مسلم اینڈ ناٹ لیس، یہ اگر آپ دیکھیں جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ چیز ایڈ کی ہوئی ہے کہ جو پاکستان کا صدر بنے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، اور دوسرا ایج کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایج جو ہے وہ کس سے کام نہیں ہوگی، یعنی یہ کہا گیا اس کی ایج 45 ایئر سے کام نہیں ہوگی۔
مطلب جو صدر ہے اس کی ایج لازمی 45 سال ہونی چاہیے، پلس اسے مسلمان ہونا چاہیے. کس کے اندر ڈکلیئر ہے؟ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر. تو یہ پاکستان اسٹڈی کے کوشچن تھے. نیکسٹ جو ہے کوشچنز وہ اسلامیات کے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. کوشچن نمبر 81 ہے وچ اینجل از ڈپیوٹیڈ ٹو دا ڈور آف جنت پیراڈائز، کہ جنت کے اندر جو ڈور کیپر یا ڈور کے اوپر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جس اینجل کی، وہ کون ہے؟ تو ان کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ رضوان. اس کو کیپر آف دا جنت یا ڈور کیپر کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹی ہے. کوشچن نمبر 82 ہے فرسٹ ایور کوشچن آسکڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ ول بی وہ، کہ روز محشر یا جو فیصلے کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، تب سب سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کوشچن جو ہے وہ کس کے بارے میں ہوگا. تو یہ آپ بار سن چکے ہوں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس کا سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. کوشچن نمبر 83 ہے دیر آر ہاؤ مینی پلرز آف اسلام، اسلام کے ٹوٹل جو ہے وہ کتنے پلرز ہیں؟ 5 پلرز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ ٹوٹل 5 ہیں. 84 ہے ان وچ ایئر فاسٹنگ آف رمضان واز آرڈرڈ ایز اوبلیگیٹری، یعنی جو رمضان کے روزے رکھنے کب جو ہے وہ فرض ہوئے؟ تو یہ 2 ہجری، یعنی زکوٰۃ اور جو روزہ ہے یہ دونوں جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے. کوشچن نمبر 85 ہے اعتکاف مینس. اب اعتکاف جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کیپ، ٹو ہینگ، ٹو ایڈہیئر، ٹو اٹیچ، یہ اس کے مطلب ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں جو زیادہ مجھے اپروپریٹ لگ رہا ہے وہ ٹو سیٹ ہی لگ رہا ہے. اب ٹو ہیئر، ٹو ہینگ وہ تو ایگزیکٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن جو ٹو سیٹ ہے یہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سوٹیبل. کوشچن نمبر 86 ہے فار ہاؤ مینی ٹائمز زکوٰۃ از مینشنڈ ان دا قرآن، کہ قرآن کے اندر جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہ کتنی دفعہ اس زکوٰۃ کا جو ورڈ آیا ہے؟ تو وہ یہ تقریباً 32 مرتبہ، یعنی 32 ٹائمز جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر مینشن. کوشچن نمبر 87 ہے آفٹر ہاؤ مینی ایئرس دا سولر ایئر ایکسیڈز 1 ایئر فرام لونر ایئر. یہ کہہ رہا ہے کہ جو سولر ایئر ہے وہ 1 سال جو ہے وہ لونر ایئر سے زیادہ ہونے میں اسے کتنے سال لگیں گے؟ تو اگر آپ دیکھیں جو ایک سال کے اندر اگر آپ دیکھیں جو سولر ایئر ہے وہ لونر ایئر سے تقریباً 11 ڈیز ایکسیڈ کرتا ہے، یعنی 1 سال کے اندر کتنے دن ایکسیڈز ہوتا ہے سولر ایئر؟ 11 دن. تو یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال اگر آپ دیکھیں جو سولر ایئر ہے وہ ایکسیڈز کر جائے اس لونر ایئر سے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو آپ دیکھیں آپ نے 1 سال میں اگر 11 ڈیز ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ 365 ڈیز بنانے، یعنی 1 سال کو انکریز کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو یہ کیلکولیشن کر کے اگر دیکھیں تو یہ راؤنڈ اباؤٹ مجھے لگ رہا ہے 33 ایئرس. اس کو پھر بھی آپ نے چیک کر لینا، 1 سال کے اندر راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ لیں 11 ڈیز ہیں. اور یہ پوچھ چونکہ یہ آیا کہ 1 ایئر جو ہے وہ سولر ایئر لونر ایئر سے ایکسیڈ کر جائے تو یہ کتنا ہوگا؟ تو یہ سارا ملا کے تقریباً اس میں 33 ایئرز لگتے ہیں. کوشچن نمبر 88 ہے ان وچ لینگویج دا قرآن واز فرسٹ ٹرانسلیٹڈ ان سب کنٹیننٹ، کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ فرسٹ آف آل جو قرآن کی ٹرانسلیشن کی وہ کس لینگویج میں کی گئی؟ تو وہ فارسی میں یا یہ کہہ لیں پرشین. اب چونکہ یہ میں نے دیکھا تھا بعض جگہ پہ جو ہے وہ سندھی بھی ہے ورڈ آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر ہسٹری یہی بتا رہی ہے کہ جو فرسٹ ٹائم سب کانٹیننٹ کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن کی گئی وہ فارسی میں کی. کوشچن نمبر 89 ہے ہاؤ مینی ٹوٹل ورسز آف سورۃ البقرہ، کہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے. اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی آیات ہیں؟ تو اس کے اندر جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 286. نمبر 90 ہے فار ہاؤ لانگ امام حسن ریمینڈ کیلف، کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ کتنے عرصے تک، کتنے ڈیوریشن تک جو ہے وہ امام رہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے ان کا جو رین تھا، یہ جو ان کا ڈیوریشن تھا خلافت کا وہ تقریباً 6 منتھ. تو یہ دوسرا پارٹ تھا. اس پارٹ میں ہم نے جو اس کے 2 پورشن تھے، یعنی پاک سٹڈی اور اسلامک سٹڈی، ان دونوں پورشن کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ جو اس کا 3rd پارٹ ہے اس 3rd پارٹ میں ہم جو اردو والا پورشن ہے اس کو سالو کریں گے.